بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عاشق لیب کی بہت ہی پیاری اور خوبصورت سی ویڈیو میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کو غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو درود شریف کے بارے میں تمام باتوں کا علم ہوگا جن باتوں کا شاید پہلے بہت کم دوست جانتے ہوں گے۔ تو دوستوں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ ویڈیو کو مکمل اور غور سے سنیں۔ درود شریف کا حکم، مقاصد اور اہمیت۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں پر جس شخصیت کا سب سے زیادہ احسان اور آخرت میں جس کا سب سے زیادہ کرم ہوگا وہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہم کو ہر اس شخص کا احسان کا بدلہ دینے کا حکم دیا جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہو، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کے بدلہ میں ہم سے کوئی احسان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم عاجز محض ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے عجز و بے بسی کو دیکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کے بدلہ میں ہم کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ بھی دراصل ہمارے لیے نفع کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام بنی نوع انسان مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بدولت نسل انسانی کو ہدایت کا راستہ دکھایا، جس میں انسان کی فلاح کے لیے انسان کی فلاح ہے۔ انسان کو جو عظمت اور عزت ملی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ملی ہے۔ اس لیے نسل انسانی کی عظمت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک ایسی عظیم ہستی کو ظاہر کیا جو اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق اور اشرف الانبیاء سید المرسلین ہیں، بے کسوں کا سہارا ہیں۔ اس لیے ہر سچے مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا احسان کا سے زیادہ شکریہ ادا کرے اور ایسے طریقے سے کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہو۔ اس لیے شکریہ ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور پیغمبر کو اپنی کسی نہ کسی خصوصی شان و عظمت سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ عظمت اور عزت عطا فرمائی کہ فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی سے نوازا اور ان کی جائے سکونت کو حج کا مرکز بنا دیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا سچا نبی ہے جن کا میں نے درجہ بلند کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو صاحب بصیرت میں شمار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے مثل حسن سے نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باکمال معجزات عنایت کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام کا شرف بخشا۔ گویا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص نعمت سے سرفراز فرمایا، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ یہ اعزاز دیا کہ ان کا ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا، ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ شامل کیا اور ان پر خود درود پڑھنا اپنا شعار بنا لیا۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت کریمہ مدینہ منورہ میں شعبان 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، جس طرح کہ میں اور میرے فرشتے ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرتا ہے اور اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے اور آپ کے درجات میں اضافہ کرتا ہے۔ فرشتوں کی طرف سے
آپ پر صلات بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، آپ کے دین کو دنیا میں غلبہ عطا فرمائے، آپ کی شریعت مطہرہ کو فروغ بخشے۔ اہل ایمان کی طرف سے صلات کا مطلب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بلند و بالا کرنے کی التجا ہے۔ لفظ صلات کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1، محبت کی بنا پر رحمت کرنا یا مہربان رہنا۔ نمبر 2، تعریف و توصیف کرنا۔ نمبر 3، دعا کرنا۔ لہذا جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف صلات کے معنوں میں استعمال کیا جائے تو اس سے پہلا اور دوسرا مراد لیے جائیں گے، لیکن جب صلات کا لفظ فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے بولا جائے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا لیا جائے گا۔ درجہ والا آیات سے یہ حکم اخذ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر یا کہہ کر درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ ایسے ہی نماز کے آخری قدم میں درود پاک پڑھنا واجب ہے، اس کے ترک کرنے سے نماز نہ ہوگی۔ اگر کسی مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی بار بار آئے تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن ہر بار نام لینے یا سننے پر درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ درجہ بالا آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیجیے۔ ان میں یہ حکمت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ہم اپنے بزرگ و برتر پروردگار سے درخواست کرتے ہیں کہ پاکیزہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت پہنچے، یعنی ہم اعتراف و عجز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہی اپنے محبوب کی شان اور قدر منزلت کو صحیح طرح جانتا ہے، اس لیے تو ہماری طرف سے اپنے محبوب پر صلات بھیج جو ان کی شان ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت حقیقی ہوتی ہے اور بندوں کی طرف نسبت مجازی۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں تاکہ ہمارا مرتبہ بلند ہو جائے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرب حاصل ہو جائے، تاکہ ہم اس حدیث کے صحیح مصداق بن جائیں کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل نہیں یہاں تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ انہوں نے اس کی دلیل یہ دی ہے کہ تمام عبادات کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے، مگر ان عبادات کو اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود شریک نہیں ہوئے۔ درود پاک ایک ایسا فعل ہے جس میں اللہ تعالیٰ بذات خود اس میں شریک ہیں اور فرشتوں اور انسانوں کو بھی درود پاک پڑھنے کا حکم فرماتے ہیں۔ گزشتہ صفحات میں قرآن مجید کی جو آیت کریمہ لکھی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو درود پاک پڑھنے کا جو حکم دیا، علماء کرام کی رائے میں یہ حکم واجب کا مقام رکھتا ہے، لیکن علماء کرام نے درود پاک کی تعداد پر اختلاف کیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ساری عمر میں ایک بار درود پاک پڑھ لینا واجب ہے اور اسے بار بار پڑھنا مستحب، جس طرح کلمہ توحید ایک بار پڑھنا واجب، لیکن علماء کرام کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام جب بھی سنا جائے تو اس پر ایک بار درود پڑھنا واجب ہوتا ہے، اور وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں یصلون صیغہ مضارع فرمایا ہے جس سے تکرار، استمرار اور دوام کا حکم ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ساتھ درود پاک پڑھنا اور درود شریف پڑھنے کا عمل دائمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر ہمیشہ کرتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات خود کرے، ان کے مرتبہ اور شان سے کون مل سکتا ہے؟ جو لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ مومن بھی استمرار و تکرار کے ساتھ درود پاک پڑھے اور اپنی زبان کو ہمیشہ درود مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تر رکھے۔ حضرت امام فخر الدین زاری کا ارشاد گرامی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تاکہ انسان کی روح جو کہ جبلی طور پر ضعیف ہے اللہ تعالیٰ کے انوار کے تجلیات قبول کرنے کی استعداد حاصل کر لے۔ جس طرح آفتاب کی کرنیں مکان کو روشن دان سے اندر جھانکتی ہیں تو اس مکان کی در و دیوار روشن
لیکن اگر اس مکان کے اندر پانی کا تشت یا آئینہ رکھ دیا جائے تو آفتاب کی کرنیں اس پر پڑیں تو اس کے عکس سے مکان کی چھت اور در و دیوار چمک اٹھیں گے۔ یوں ہی امت کی روحیں اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے ظلمت قدا میں پڑی ہوئی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور کے انوارات سے روشنی حاصل کر کے اپنے باطن کو چمکا لیتی ہیں۔ یہ استفادہ صرف درود پاک سے ہوتا ہے، اس لیے جو شخص اپنے باطن کو روشن کرنے کا خواہاں ہو اسے چاہیے کہ درود پاک کا کثرت سے ورد کرے۔ بعض بزرگان دین کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں یہ حکمت بیان کی جاتی ہے کہ جب ملائکہ کو سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروایا گیا تو انہیں یہ گمان پیدا ہوا کہ شاید حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائک ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب فرماتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو ان پر درود بھیج کر ممتاز اور نمایاں کر دوں گا۔ اب تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ تم بھی میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے صرف ایک بار سجدہ کیا تھا، لیکن ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ تم تمام مومنین ازل سے ابد تک میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درود پاک بھیجنے کی دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی اور غیر محتاج ہونے کے باوجود اپنے محبوب پر درود پاک بھیج رہا ہے، اس لیے مومنین کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی نسبت درود پاک پڑھنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ محتاج بھی ہیں اور بے نیاز بھی نہیں۔ معرج النبوت میں ہے کہ فرشتوں کو درود پاک پڑھانے کی یہ حکمت تھی کہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت سے آگاہ کر دیا جائے، اور وہ اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خادم، مطیع اور فرما بردار سمجھنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی حکمت امتیوں کے لیے علماء کرام کی رائے میں یہ تھی کہ علماء کرام کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق شفاعت مسلمانوں پر مستحکم ہو جاتا ہے۔ اس بات کا اشارہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ریاض الانس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو شفیع امت بنایا، قیامت کے دن آپ امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ آج اس عالم آخرت کی شفاعت کے حصول کے لیے دنیا میں آپ کی امت درود پاک پڑھ کر آپ کی شفاعت کا حق ادا کرتی ہے۔ درود پاک کی مقبولیت روز قیامت کی شفاعت کا حق بیانہ ہے جو بارگاہ رب العزت میں جمع رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ ساری امت مل کر بھی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ جل شانہ نے ہم کو ہلاکت سے بچا لیا، ہم کو بہترین امت پیدا فرمایا۔ اب امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ حضور اکرم اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود شریف پڑھیں کہ ان کے ذریعے ہی ہم رضا الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ خیر و ہدایت کے راستے کی طرف صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہی رہبری فرمانے والی ہے۔ آج اگر ہم نے دنیا میں اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کو یاد نہ کیا اور درود پاک پڑھنے کی میں غفلت اور لاپرواہی برتی تو کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھی ہمیں نظر انداز کر دے گی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک ہی ذریعہ نجات اور باعث اعزاز و اکرام ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔